اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نبوت کے عقائد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جس طرح اللہ کی ذات اور صفات کا ماننا ضروری ہے کہ کسی دینی ضروری بات کے انکار کرنے یا محال کے ثابت کرنے سے یہ کافر نہ ہو جائے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال ہے، کیونکہ واجب کا انکار کرنا اور محال کا اقرار کرنا کفر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے عقیدہ خلاف رکھے یا کفر کی بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ کوئی عورت کبھی نبی ہوئی نہ کوئی جن۔ نبیوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، اس نے اپنے کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، یہ وحی چاہے فرشتے کے ذریعے ہو یا بنا کسی واسطے اور ذریعے کے ہو۔ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری۔ ان کتابوں میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ قرآن شریف کی سب سے افضل یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب سب سے افضل رسول نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، اور اللہ کے کلام میں کسی کا کسی سے افضل ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا کوئی کلام گھٹیا ہو، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کا کلام ایک ہے، اس کے کلام میں گھٹیا بڑھیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ ہمارے لیے قرآن شریف میں ثواب زیادہ ہے۔ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہے اور سب اللہ ہی کے کلام ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ان سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ سب بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، اور اگلی امت ان صحیفوں اور کتابوں کی حفاظت نہ کر سکی، اس لیے اللہ کا کلام جیسا اترا تھا ویسا ان کے ہاتھوں میں باقی نہ رہا، بلکہ ان کے برے لوگوں نے اللہ کے کلام میں عدل بدل کر دیا، جسے تحریف کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا۔ اس لیے جب ان کتابوں کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو اگر وہ بات ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ہم کو تصدیق کرنا چاہیے، اور اگر ہماری کتاب کے مخالف ہے تو یقین کر لیں گے کہ ان اگلی شریر امتیوں کی تحریف سے ہے، اور مخالف یا موافق کچھ پتہ نہ چلے تو حکم ہے کہ ہم نہ تو تصدیق کرو نہ جھٹلائیں۔ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے قرآن شریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے۔ بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم خود اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ اس لیے اگر تمام دنیا قرآن شریف کے کسی ایک حرف، لفظ یا نقطے کو بدلنے کی کوشش کرے تو بدلنا ناممکن ہے۔ تو جو یہ کہے کہ قرآن کے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں یا ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے ایسا کہہ کر اوپر لکھی آیت کا انکار کیا۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کے ساتھ فرمایا ہے، اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہلاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اگر ایسا نہ کر سکو، اور اللہ فرماتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں ہرگز ایسا نہ کرو سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جان توڑ کوشش کی، مگر اس کے مثل ایک صورت نہیں لا سکے۔ اگلی کتابیں نبیوں کی ہی زبانی یاد ہوتی
لیکن قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کی 7 قرأتیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ 7 طریقے بہت ہی مشہور ہیں، ان میں سے کسی جگہ معنی میں کوئی اختلاف نہیں، وہ سب طریقے حق ہیں۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرأت آسان ہو وہ پڑھے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جس قرأت کا رواج ہو عوام کے سامنے وہی پڑھے۔ قرآن شریف پڑھنے کے 7 قاریوں کے طریقے مشہور ہیں، یہ 7 قرأت کے امام مانے جاتے ہیں: ابن عامر، ابن کثیر، عاصم، نافع، ابو عمر، حمزہ، کسائی رحمۃ اللہ اجمعین۔ ہمارے ملک ہندوستان میں عاصم کی روایت کا زیادہ رواج ہے، اس لیے رواج کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہندوستان میں عاصم کی روایت سے ہی قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اگر دوسری روایتیں پڑھی جائے تو لوگ نہ سمجھی میں قرآن کی آیت کا انکار کر دیں گے، اور یہ کفر ہے۔